امیروں کے لیے. وہ تو لوکل باڈیز کرنی پڑے گی نا. وہ تو آپ کو, ہم تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ لے کے آئیں, یہ لے کے آتے ہیں, یہ لے کے نہیں آ سکتے. لیکن اصل بات تو یہ ہے نا کہ یہ اگر ہم فرض کریں کر لیتے ہیں تو ریاست کی انوالومنٹ جو ہے وہ چاہیے اس ملک کا انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کے لیے. اس ملک میں ہاسپٹل جتنے چاہیے, جتنے کالج اسکول یونیورسٹیز چاہیے, اور پھر جتنے یہ جو انرجی کرائسس ہے وہ, اور پھر یہ جو الیکٹریسٹی کا ہے, پھر پل ڈیم سڑکیں, یہ سارا کچھ جو ہے, اور اس کے بعد لینڈ ریفارمز, یہ سارا کچھ نہیں ہوگا تو اس ملک کے اندر عام لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا, اور یہ ریاست کو کرنا پڑے گا. لینڈ ریفارم تو بھٹو صاحب نے کیے تھے نا, وہ انہوں نے ہاف ہارٹیڈلی کیے تھے, جاگیردار تھے, انہوں نے کیا لینڈ ریفارمز کرنے تھے. انہوں نے تو بلکہ اس طرح کے کیے تھے کہ شیخ رشید جو تھے وہ بیچارے اس زمانے والے شیخ رشید, یہ والا نہیں, پرانے والے شیخ. اس کو تو بیچارہ نہیں کہے گا کوئی. ہاں یہ تو بڑا عجیب و غریب سا آدمی ہے. کوئی اسٹیبلشمنٹ کے, وہی بات ہے نا, میں دو لوگوں کو کہتا ہوں نمک حرام بوٹ پالچی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, نمک حرام بوٹ پالچی, ایک عمران خان اور ایک شیخ رشید. مطلب جس حد تک یہ چلے گئے ہیں بھائی, آپ اس حد تک بوٹ پالش کرتے ہیں کہ آپ اس کی وجہ سے وزارتیں لیتے ہیں, وزارت عظمیٰ لیتے ہیں, اور بعد میں آپ کو اس حد تک اپنے مالکوں کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ تو پھر آپ کو سیدھا کریں گے. انہوں نے سیدھا کیا ہوا ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ لڑائی جو ہے یہ ختم ہونی ہے. اگر 1 کروڑ ممبرشپ پاکستانی ہمیں دے دیں, صرف 100 روپیہ چندہ ایک مہینے کا دیں, ہم اس ملک کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. لیکن وہی ایشو ہے کہ 12 بلین ہو گیا سال کا. جی 12 بلین اور 60 بلین بن جاتا ہے یہ 5 سال کا, جب 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے. تو یہ تو پیسہ جو ہے, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایسی ہماری جیسی جو پارٹیاں جو انہیں گراس روٹ پہ جانا ہے اور جن کا کوئی لالچ والچ نہیں ہے, وہ لوگ 4 پارٹیاں بلڈ کر سکتے ہیں اتنے پیسوں سے. لیکن یہ پیسہ جو ہے یہ ہم کراؤڈ فنڈنگ سے لے سکتے ہیں, ہم امیروں سے نہیں لے سکتے. یہ پرابلم ہے کیونکہ امیروں سے ہماری ذاتی لڑائی نہیں ہے, سیاسی لڑائی ہے. سٹیزن ہے وہ بھی نہیں. تو آپ کو کیوں آپ ان کو اگر کوئی اتنا ریولوشنری طریقے سے سوچتا ہے, جس طرح میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں, آپ مجھے کہتے ہیں میرا تو کیپٹلسٹ وہ طریقہ ہے, کیونکہ میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں بائی ہارٹ یو ناٹ اے کیپٹلسٹ. ہاں, تو جب آپ دل سے سوچتے ہیں نا, تو آپ کو غریبوں اور مڈل کلاس کا اگر خیال نہیں آتا تو آپ انسان ہی نہیں ہے. جو جن حالات میں وہ رہ رہے ہیں ابھی, سڑک کے بعد آپ سڑک پہ نکلیں, ارد گرد دیکھیں, غربت ہے آپ کے ہر طرف, غربت ہے, لوگ پریشانی میں پھر رہے ہیں. اچھا ہم ان لوگوں کو تنخواہیں اتنی دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ان کا گزارا نہیں ہو سکتا اس میں, ہمیں بھی پتا ہے, تو ہم تو ظالم ہیں, ہم تو خدا کی زمین پہ ظالم لوگ ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو انسان اپنے سیاسی کسی بھی طریقے سے رول ادا نہیں کرتا ہے ایک ایسے ملک میں جہاں اتنی غربت ہے, جہاں اتنی افلاس ہے, جہاں اتنا محرومی اور پھر یہ مہنگائی ہے, تو اس کو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں اور میں وہ مذہبی ہوں, مجھے نہیں لگتا اس کو جنت بھی ملنی ہے, کیونکہ وہ تو پھر کچھ کر ہی نہیں رہا. وہ تو کہہ رہا ہے یار ٹھیک ہے یہ سب صحیح ہے, اور اس سسٹم کو بدلنے کے لیے لوگوں کو آنا پڑتا ہے. آخری بات میں کو بتاؤں, محمد علی جناح جو تھے, جن کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں, انہوں نے ایک بات بڑی مزدار کی تھی. انہوں نے کہا تھا میں نہیں چاہتا صرف یہ کہ اس ملک کے اندر ہر بندہ ووٹر ہو, میں چاہتا ہوں کہ ہر ایڈلٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایکٹیو ممبر ہو. یہ وہ کہہ کے گئے تھے. تو کون ہے اس ملک میں ایکٹیو ممبر, مجھے بتائیں. صرف یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے امیروں کے لیے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں جو غریب اور مڈل کلاس کے لوگ ہیں. ان کا غیرت کا ایشو ہے. جب تک ان میں غیرت نہیں آئے گی یہ والی کہ یار ہمیں اپنے لیے لڑنا ہے, ہمیں کسی امیر آدمی کے لیے نہیں لڑنا. ابھی عمران خان بھی تو بلینئر ہی ہے نا, 14 جدادیں اس کی جو ہیں بلینز کی ہیں. ایک عام آدمی کو یہاں پہ مشکل سے موٹر سائیکل خریدنے کے